جی ایڈوکیٹ غلام محمد ہوں۔ یہ جو دیوسئی نیشنل پارک کے حوالے سے عوام کے سامنے یا عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیوسئی نیشنل پارک بنایا گیا اور اس کے بہت سارے فائدے جو ہیں وہ عوام نے اٹھایا۔ اس کے جو بفر زون ایریا میں آپ کا ستپارہ کا علاقہ ہے، گلتری ہے، اور پلس وہاں ہمارا داسخرم چلم کا ایریا ہے اور بوبن کا ایریا ہے۔ یہاں دو چار اگر نوکریاں یہ دی گئی ہیں گریڈ 1 کی، تو اس کے علاوہ عوام کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 1993 میں دیوسئی نیشنل پارک کو اسٹیبلش کر لیا گیا۔ اس وقت باقاعدہ قراردادیں ہو گئی، عوام کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹس ہو گئے، اور کہا گیا کہ بھائی اس کا جو 80% جو ہے وہ بینیفٹ جو ہے وہ عوام کو جائے گا، اور باقی جو ہے وہ حکومت کو ہوگا 20%۔ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 80% جو ہے وہ عوام اس کی حقدار ہے اور 20% جو ہے وہ حکومت ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ پچھلے 30 سال میں 1 روپیہ عوام کو نہیں ملا ہے، اور یہ جو 80% جو عوام جس چیز کی مالک کہلاتی ہے، وہ اب اس پارک کو انٹری کے لیے بھی ان سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اور اوپر سے ہمارے وہاں سالانہ لاکھوں کے حساب سے جو ہے وہ جنگلی جو بھیڑیے، چیتے اور آپ کا جو ریچھ ہے وہ بڑا نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے وہاں کی مال مویشی کو۔ گھروں میں آتے ہیں ریچھ۔ پچھلی دفعہ امہ میں جمعہ چلم نے باقاعدہ اس کو بیان دے دیا اور کہا کہ ہمارے گھروں میں ریچھ آتے ہیں، اور محکمہ وائلڈ لائف جو ہے وہ اس پر کسی قسم کا کوئی ہمیں مدد نہیں کرتا ہے، اور ہمارے اتنی مال مویشی نقصان ہوئی اس کا بھی کبھی کوئی ازالہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو پارکس کے حوالے سے لولی پاپ دکھایا جا رہا ہے کہ عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے یا عوام کو بہت کچھ اس کا ملے گا، خدا کے لیے کچھ بھی نہیں ملنا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے قوانین اتنے سخت کیے جانے ہیں کہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایون کہ 2018-19 میں غالباً انہوں نے اس کو ایڈورٹائز کر لیا کہ بھائی کہیں سے بھی اس پر جو ہے نا وہ بڈ لگا کر وہاں آٹو لگا سکتے ہیں۔ اس پر میں نے سٹے لے لیا اور کورٹ سے سٹے لے کر میں نے وہاں نان لوکلز کو جانے نہیں دیا۔ ادروائز تو یہ اوپن بڈ میں کہیں سے بھی، دنیا کا کہیں سے بھی اوپن بڈ لگا کر وہ وہاں ہوٹل لگا سکتا تھا۔ اور ہمارے جو لوکل جو غریب چھوٹے لوگ ہیں جو ہوٹل انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، جو ٹینٹیج کا ہوٹل لگا لیتے ہیں، ان کو وہاں ہوٹلنگ کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور اتنی فیس زیادہ رکھی جاتی ہے وہ ٹینڈرنگ میں کہ وہ اتنا تو کما بھی نہیں سکتے۔ تو اس طرح اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ہمارے چراگاہیں ہمارے سے چھینی گئی، ہماری زمینیں ہمارے سے چھینی گئی، ہمارے جو گھاس چرائی کے حقوق تھے وہ چھینے گئے، اور 1 روپے کا عوام کو کوئی مفاد نہیں ہوا۔ الٹا عوام کو وہاں جانے کے لیے، وہاں انٹری کے لیے ان سے اجازت لینی پڑتی ہے اپنی زمینوں میں جانے کے لیے۔ تو کل کو اگر یہ ہمالیہ نیشنل پارک اور ننگا پربت نیشنل پارک بنتا ہے تو اس سے بھی سخت قوانین یہ لاگو کریں گے۔ پہلے 10-15-20 سال تو یہ نارمل رکھیں گے، اور اس کے بعد جو حالات ہوں گے وہ امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو خدا کے لیے میں تمام جو پڑھے لکھے طبقے کو سیاست سے باہر نکل کر یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اس کے لیے لاہ عمل بنا لیں اور کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کے نہیں رہ جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔